کیوں کر رہے تھے؟ اگر عباس کے سامنے حسین کو کچھ ہو جاتا تو حسین زندہ ہی مر جاتے۔ اصلاً برداشت نہیں کر سکتے تھے ایک زخم حسین کے اوپر لگ جائے۔ فرمایا میرا دل تنگ ہو گیا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا نے ثواب کو بڑھا دیا، اجازت نہیں دی، کہا اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو۔ معلوم پانی پلانے میں کتنا ثواب ہے۔ میرے آقا نے یہ حکم دے کر مولا عباس کے مراتب میں اس مقام پر پہنچا دیا، جاؤ پیاسوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ کہتے ہیں عراق میں اربعین میں بہت سے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان تھا، جب بھی کھانا کھاتا تبھی روتا تھا، تبھی آنسو بہا تھا۔ دسترخوان پہ بیٹھتا تھا روتا تھا، دسترخوان پہ بیٹھتا تھا روتا۔ کسی نے کہا تم کیوں روتے ہو، تم کیوں روتے؟ کچن کی وجہ سے کھانا دیا جائے 1400 سال پہلے وہی آپ بھوکے اور پیاسے تھے، وہی آپ بھوکے اور پیاسے تھے۔ آج ہمارے رونے کے اوپر پابندی نہیں ہے، آج جتنا بھی ہو سکے غازی کا عالم ہے، غازی کا ماتم ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بھائی مجھے مرنے کی اجازت دے دو، عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ گئے ہیں، سوکھا مشک لیا، آئے نہر القما کی طرف۔ معلوم ہے 4000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ عباس کو ایسے ہی پانی بھرنے دیں گے؟ نہیں، مجمع کو چیرتے ہوئے، لشکر کو چیرتے ہوئے عباس نے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں ابھی کچھ مشک میں پانی بھرا تھا، مولا عباس کے اوپر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ روکا وہیں پانی بھرتے بھرتے، دشمنوں پہ حملہ کیا، پیچھے ہٹایا، جو پیچھے بھاگ گئے، کچھ مشک کو پھر بھرا، پھر دوبارہ آگے حملہ کیا، پھر آپ نے پانی بھرا، کچھ پانی بھرا تھا، پھر حملہ۔ چند مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جب مشک کو بھر لیا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور ہونٹوں تک لائے، اور تاریخ یہ کہتی کہ فوراً ہی پانی کو دریا کے اوپر ڈال دیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں پانی نہیں پیا، لیکن جب نہر القما سے نکلے تو ایک مرتبہ جملے بدل گئے۔ کہا کہ اے نفس، اے عباس، تو کیسے پانی پی سکتا ہے جبکہ تیرا آقا پیاسا ہے، تیرا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس سے کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ ابو ذر سلام اللہ علیہ کو آپ جانتے ہو، کسی ایک جنگ میں ابو ذر پیچھے رہ گئے تھے، ابو ذر کی اونٹ کمزور تھا، پیچھے رہ گیا، پیغمبر کا لشکر آگے چلا گیا، اور اس کے بعد ابو ذر کے منتظر ہیں، کیا دیکھا؟ دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، کون آ رہا ہے؟ کہا کہ دیکھا ابو ذر آ رہے ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ کو پیغمبر نے بھیجا جلدی سے لاؤ اٹھا کر کے۔ ابو ذر کو جب اٹھا کر کے لایا گیا تو ابو ذر نے آنکھیں کھولی، پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ ابو ذر کا جملہ سنیے، مولا یا رسول اللہ، پانی تو میرے ساتھ میں ہے، اس لیے کہ مجھے راستے میں ایک ٹھنڈا پانی، ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ملا تھا، میں نے اس میں سے پانی بھر لیا۔ کہا ابو ذر تم نے پیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کے بغیر میں کیسے پی سکتا تھا؟ ارے جب غلاموں کا یہ حال ہو تو عباس حسین کے بغیر کیسے پانی پی سکتے تھے؟ لہذا پانی کو منہ پہ نہ لگایا، پھینک دیا، نکلے ہیں وہاں سے۔ اب اشقیاء بڑھنے لگے، مگر میرے مولا نے انہیں اپنے سے ہٹایا، اور یہاں تک کہ چونکہ پوری توجہ عباس کی یہ تھی کہ نہر القما سے خیام میں پانی پہنچ جائے، مگر غضب ہو گیا۔ ایک دشمن کھجور کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کے داہنے ہاتھ پہ ایسا وار کیا کہ ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ آپ نے تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا، اس کے بعد حملہ کیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ ہاتھ بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مشق کو آپ نے دانتوں سے پکڑ لیا، تیزی سے بڑھ رہے ہیں تاکہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، پیاسی سکینہ تک پہنچ جائے، پیاسی رقیہ تک پہنچ جائے، زینب کبریٰ تک پہنچ جائے، ام کلثوم تک پہنچ جائے۔ مگر غضب ہوا کہ ایک مرتبہ عباس کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تیروں کی بارش کا شروع ہونا تھا کہ یہاں تک کہ مشق سکینہ میں آ کر تیر لگنا شروع ہوئے۔ بس ایک مرتبہ جب پانی بہا تو اس کے علاوہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ایک گرز آہنی عباس کے سر پہ ایسا مارا کہ عباس سے نہ رہا گیا۔ عزیز و عباس گھوڑے سے زمین پہ گرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے اکبر بھی گرے تھے، قاسم بھی گرے تھے، اور محمد بھی گرے تھے، مگر فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ اب تک جو بھی شہید گرتا تھا وہ گرنے کے بعد ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر آپ کا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ گرا، ارے منہ کے بل زمین پہ گرا۔ ام البنین کا وہ شیر منہ کے بل زمین پہ گرا، منہ کے بل زمین پہ گرنا تھا، آواز دی یا آقا ادرکنی یا اخاک ادرک اخاک، اے بھائی خدا حافظ
مگر کیا یہ ممکن ہے کہ حسین عباس کے جنازے پہ نہ جائیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی آواز پہنچی ایک مرتبہ کمر کو پکڑ لیا، آواز دی عباس تیرے مرنے میں میری کمر توڑ دی بھیا۔ آئے حسین نے خیمے کو چھوڑا، حسین نے خیمے کو چھوڑا، آ گئے۔ اب وہ منظر دیکھا جو کسی بھائی کو نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، وہ عباس کہ جس کے لیے حسین یہ کہتا ہوں میں تم پہ فدا ہو جاؤں، وہ عباس جس پہ زینب ناز کرتی ہو، وہ عباس جس پہ ام کلثوم ناز کرتی ہو، وہ عباس جس پہ سکینہ ناز کرتی ہو، وہ عباس جو بہادر ہو، وہ عباس جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہو تو اس کے پاؤں زمین پہ خط دیتے جاتے ہو۔ ایسے بہادر کو حسین نے کس عالم میں دیکھا؟ سر پھٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے نہ صرف ہاتھ کٹے ہوئے تھے بلکہ دشمنوں نے پاؤں بھی جدا کر دیا تھا۔ آپ فقط وہ اربن اربا، مجھے معلوم نہیں کہ حسین نے کیسے برداشت کیا، بس ایک مرتبہ سرحانے بیٹھ گئے، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، آنکھ میں تیر لگا ہے، سر سے خون جاری ہے، آنکھیں کھولی، ابھی کچھ رمق باقی ہے، آنکھیں کھولی، اور ایک مرتبہ حسین نے جنازے کو یعنی خود عباس کو اٹھانا چاہتے ہیں، ابھی کچھ ہی باقی ہے، معلوم ہے کیا کہا؟ بھیا میرے جنازے کو خیمے میں نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا بھیا کیوں خیمے میں نہیں جانا چاہتے؟ آواز بھی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، ارے میری بچی منتظر ہے، مجھے اس عالم میں دیکھے گی، اے بھیا میرے جنازے کو یہاں چھوڑ دو۔ حسین نے رونا شروع کیا، واہ غربتا واہ عباسا، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ علم کو اٹھایا، علم کو اٹھا کر خیام کی طرف چلے، سکینہ نے دور سے دیکھا بچوں میں چچا آ رہا ہے، ادھر بچیاں سکینہ کو حلقے میں لیے ہے کہ تم صبر کرو ابھی پانی پہنچ جائے گا، ابھی تم سب تک پانی پہنچے گا۔ مگر اب جو علم آیا کیا دیکھا؟ عباس نہ تھے، حسین تھے، بچوں نے چاروں طرف سے حسین کو حلقے میں لے لیا۔ سکینہ بولی بابا ارے میرا چچا کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ نہ کہا منہ سے، ایک مرتبہ اس خیمے کو گرا دیا جو عباس کا خیمہ تھا، مطلب یہ تھا سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔ زینب خیمے سے نکل آئی، اے بھیا عباس، اے میرے غازی، ارے تمہارے اوپر مجھے ناز تھا، میں کہوں گا زینب سے برداشت نہ ہوا، مگر جب ام المؤمنین میں خبر مدینے میں پہنچی، آواز دی میرے عباس، ارے میں نے سنا ہے کہ تیرے سر پہ گرزیاں آنے لگا، اے بیٹا کاش تیرے ہاتھ میں تلوار ہو، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ نیچے کر نیچے کر نیچے کر سکینہ